نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اندر قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی تو حضور نے فرمایا یہ بندہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے جنت؟ تو جبریل نے عرض کی حضور یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کا صلہ یہی ہے۔ اس واسطے اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی فرما برداری کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ لوگ بڑھاپے میں ماں باپ سے تنگ آ جاتے ہیں، حالانکہ بڑھاپا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ماں باپ کی قدر کرنی لازمی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی حکم دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میرے حبیب آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم نے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ فیصلہ ہے، لیکن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تم نے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اے مسلمان تیرے ہوتے ہوئے اگر تیرے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کو ڈانٹنا ہے، پھر ان کی نافرمانی کرنی ہے، پھر ان سے تنگ آ جانا ہے، پھر کہنا ہے کہ میرے گھر کا سکون میرے ماں باپ نے برباد کیا ہوا ہے، میری بیوی سے لڑتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ نہ فرمایا جب وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک تو فلا تقل لہما اف، پھر تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنی۔ یہ نہیں مانا کہ اف کے علاوہ کوئی لفظ کہہ سکتا ہے، مانا یہ ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں جو مرضی کہتے رہے تجھے، تو نے ان کے سامنے زبان نہیں کھولنی۔ تو یا اللہ کیا آنکھوں سے آدمی غصہ نکال سکتا ہے ماں باپ کو دیکھ کر؟ فرمایا نہیں، ولا تنہرہما، گھور کر بھی اور سخت آنکھوں سے بھی ماں باپ کو نہیں دیکھنا۔ تو یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب بھی تو اپنے ماں باپ سے بات کر تو خوبصورت احسن طریقے سے ان سے گفتگو کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا مجبوراً ماں باپ کی عزت نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے، یا ایسے جیسے کہ کوئی آدمی ملازم اپنے افسر کی جو ہے وہ عزت کرتا ہے، مجبوری ہے تنخواہ لینی ہے۔ فرمایا نہیں، تو نے ماں باپ کے لیے نرمی، شفقت اور رحمت کے بازو پھیلا دینے ایسے کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس وقت جب وہ بوڑھے ہو گئے تو پھر تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ تو نے اس وقت یہ دعا مانگنی ہے، یا اللہ یہ وہی میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے میری خدمت کی، بچپن میں مجھے پالا، جوان کیا، مجھے تعلیم دلائی، میری ہر چیز کا خیال رکھا، تو اب یہ بیچارے ہو گئے بوڑھے، تو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پر تو ایسے رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میرے اوپر رحم فرمایا۔ بس یہی ہمارا تعارف ہے لبیک والوں کا۔ اس نعرے میں پاور کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا اسی پاور سے تو صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے تھے، اسی پاور سے تو دریائے دجلہ کو حضرت سعد نے فرمایا تھا راہ دے دے، اور راستے کے بغیر انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، تو صحابہ نے گھوڑے بغیر راستے کے دریائے دجلہ میں ڈال دیے، اور فرمایا دجلہ تو جانتا سی کون؟ بس یہی ہمارا تعارف ہے لبیک والوں کا۔ یہ لبیک والے ہیں۔ میں کہا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ لبیک کا معنی تو یہ ہے حضور میں بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری ساری کی ساری اولاد بھی حاضر۔ تو کون ہے؟ تو کس کے لیے حاضر ہے؟ پھر یہ کہتا ہے یہ لبیک والے ہیں تو تیری جان کس کے لیے حاضر ہے؟ تیرا مال کس کے لیے ہے؟ آج لے ان کی پناہ۔ جو حضور کے نام سے پریشان ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی نہیں، نہ علاج کوئی ہے۔ حضور کے تو آمد سے جانور بھی خوش ہو گئے، جب حضور تشریف لائے نا تو مشرق والے جانور مغرب کی طرف دوڑ پڑے، مغرب والے مشرق کی طرف دوڑ پڑے، وہ کہنے لگے مبارک ہو وہ نبی آ گئے جنہوں نے ہمارے بھی حقوق بتانے ہیں۔ اس واسطے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر اس نعرے سے کسی کو پریشانی ہے تو وہ تو 1400 سال ہے لوگوں کو۔ وہ پریشانی چھوڑ کر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور سے پیار کریں، آج رسول اللہ سے محبت کریں۔ جس کو کسی کو اپنی نیکی پر کوئی گھمنڈ ہے نا تو وہ یاد رکھے میدان محشر وہ ہے کہ جہاں انبیاء اور رسول بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی۔
اتنے تے نبی تے رسول بھی کہہ دیں گے، اولو العزم نبی بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج جاؤ کسی اور کے پاس۔ آج اللہ صفت انتقام سے جلوہ گر ہے، آج رب سے بات نہیں ہو سکتی۔ تو میرے آقا نے فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر تشریف لاؤں گا۔ فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن قیادت ہوگی میری۔ اس دن لطف نہیں آ جانا، کیا جی حضور ہی تو چلن گے نا، قیادت حضور دی ہون گی۔ تو وہ دن کیڑا نعرہ لانا ہے جی اج لبیک نہ تینوں تکلیف ہے، تاجدار ختم نبوت دے نعرے نہ تینوں تکلیف ہے، تو پھر جدوں حضور چلن گے اور اسی پھر نال چلیں گے نا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاید نہیں چلنا بھائی، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ وہ دن حضور فرماتے ہیں وانا قائدهم اذا وفدوا، فرمایا اس دن حضور فرماتے ہیں میری قیادت ہوگی جب ساری دنیا اللہ دی بارگاہ میں پیش ہوئے گی۔ آگے پھر انبیاء تے فرما دیں گے اذهبوا الی غیری، حضور فرما دیں وانا خطیبهم اذا انصتوا، فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوگی نا میں رب سے لمبی بات کروں گا۔ کیوں جی خطیب تو لمبی بات کرتے ہیں، حضور نے فرمایا میں اس دن رب نہ لمبی گل کرنی، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے، اور خدا نے وہ وسعت دی ہے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ خدا دے بندے ہو خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اے نوجوان جناب انجے باواں چھونکے ٹر پے، او پوری دنیا تے وہ کہندے اے کی کہندے اے کی کہندے، نعرہ تے ہویا بھلا اے کی کہندے، میں کہا اے وہی کچھ کہندے ہیں جو کچھ تسی کر چکے ہو۔ ہن برما دیاں بچیاں تے کباب نہیں بنن گے، ہن برما دیاں بچیاں زندہ نہیں چلائیاں جان گے۔ اسی انہاں نوں دسدے ہاں بت متاں نوں بس جڑا ہو چکیا ہن ہو چکیا، اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ اور اقبال کہتا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام، دو سپر پاوریں ڈھائیاں اسلام نے، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر آنے والا ہے، اسلام پھر پوری دنیا میں چھانے والا ہے، کیونکہ یہ وعدہ اللہ کا ہے واللہ متم نوری، اللہ ہی اس نور کو مکمل فرمانے والا ہے، اللہ ہی اس نور کو غالب کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے خود وعدہ فرمایا کہ غالب اللہ نے فرمانا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ دین کے لیے اٹھیں، کسی کی بات نہ سنیں، یہ کان بند کر دیں، جیڑا بھی گل کرے انہیں کہا چھوڑ یار کوئی لبیک دی گل کر یار، کوئی حضور دی شان سنا یار۔ انس بن مالک کی کہنے میں رسول اللہ دی 10 سال خدمت کی تھی، ما مسست خزن ولا حریرن ولا شیئن الین من کف رسول اللہ، انہاں کیا میں نے اے گل دس، انس بن مالک کہنے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، جدوں بھی حضور نال سلام لیا نہ میں کوئی یہ ریشم نرم پایا نہ کوئی اور کپڑا نرم پایا، حضور دا ہاتھ اتنا نرم تے پاکیزہ ہاتھ، فرمایا میں 10 سال حضور نال سلام لیا، جدوں بھی سلام لیا تو حضور دے ہتھاں وچوں ایہو جہی خوشبو آئی، نہ انبر دی سنگی نہ کستوری دی سنگی نہ کائنات وچ کوئی اور خوشبو سنگی۔ اے حضور دیاں شانہ بیان کرو لوگوں دے سامنے، لوگ کس طرح، جب آپ نے حضور کی شان بیان کی نا تو پھر ساری دنیا گر جائے گی۔ اللہ نے سب کچھ یہ بنایا اپنے حبیب کے لیے ہے، جب آپ حضور کی تعریف کریں گے تو اللہ خوش نہیں ہوگا، حضور خود نہیں خوش ہوں گے، حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت بڑے اجتماع میں میرا ذکر کرے، حضور خود یہ چاہتے ہیں۔
ہاں جی، اس لیے یہ حضرت صاحب نے محفل سجائی ہے اور میں بھی آ گیا، اور لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ نے سیاسی محفل رکھی ہے، اور میں کہا تنوں پتہ ہی کوئی نہیں، حضور نے 10 سال سیاست نہیں فرمائی، وہ سیاست تے تسی چھڈی نہ تے تانوں گلی بھی کسی نہیں بنا کے دیتی، وہ سیاست تے تسی چھڈی نہ تو پھر ایڈی ایڈیاں بالٹیاں لے کے تسی جناب وہ کتنے جتے پانی بھر دیں، ہاں فلٹر ہوتے لینا لگ گئیاں کہ نہ لگ گئیاں، لاہور شہر بھی تسی جناب بالٹیاں چک کے کھڑے ہو، فلٹر تے لڑائی ہو رہی، پہلے میں بھرنا ہے، جے تسی در رسول تے گئے ہوندے نا تے حضرت عثمان غنی کتنا پیسے دے کے بیر روما خریدا تے پتہ ہے، اور ساڑھے بزرگاں نے حساب لایا غزوہ تبوک کے لیے جو حضرت عثمان غنی نے مال دیا ہے نا، آج کے 3.5 ارب روپے بنتے ہیں، ہاں جی آج کے 3.5 ارب روپے بن دیں، سونے تے چاندی تے ڈھیر حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیتے، حضور اینج مال اچھال دے سن اپنی گود وچ رکھ کے عثمان غنی دا، فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا آج عثمان اپنے نبی نو اتنا خوش کر چھڑیا، اتنا خوش کر چھڑیا، اتنا خوش کر چھڑیا، آج تو بعد عثمان جیڑا مرضی عمل کرے عثمان کو نقصان نہیں دے گا، تسی بھی تے میں بھی اے جڑے نعرے لاندے ہیں حضور ایک دن تو خوش ہو ہی جان گے، میرے غلاموں کیا چاہتے ہو، صحیح کہنا حضور بس قبول فرما لو، اپنے غلاموں نو قبول فرما لو، حضور نو خوش کرن دا یہی طریقہ، حضور دے دین دی خدمت کرو، رسول اللہ دے دین نو تخت تے لے آن واسطے دن رات ایک کرو، اے نہ ویکھو کہ اے مولانا کم کر دین کہ نہیں، اے کر دین کہ نہیں، تسی دسو تسی کی کر رہے ہو، ہر بندہ اے اپنا کہے میں کی کر رہا ہوں، اس دین کے لیے حضور کو تو لوگوں نے پتھر مارے، تو تسی تے میں دین دے بے کے تنقید کریے یا سنیے، جیڑا حضور فرماتے ہیں ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا کنہارہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ھالکن، جیڑا بندہ گل کرے انہیں کہا منہ بند کر، تیرے میری گند ہو سکدا، تیرا میرا کردار غلط ہو سکدا، دین دے بارے گل نہ کری، حضور فرما گئے میں تمہیں ایسا دین چمکتا ہوا دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، سارے ہاتھ چوک کر کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔